سی سی ڈی نے چکوال میں بچی کی ہلاکت پر غلطی تسلیم کر لی۔ ایس ایس پی سی سی ڈی شاہمیر خالد کا کہنا ہے کہ ہم سنگین غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ واقعے میں ملوث اہلکار پر قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایس پی سی سی ڈی شاہمیر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکوؤں نے ایک فیملی کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ سی سی ڈی اہلکار رائفل لے کر کارروائی کے لیے باہر نکلے۔ ڈکیتی کے دوران دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں بچی جاں بحق ہوئی۔ فیکٹ یہ تھا کہ ڈاکو جو ہیں وہ پہلے گاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، جب ایکسچینج آف فائر ہوا تو وہ ٹرن آف ایونٹس اتنے سوئفٹ تھے کہ اسی دوران ڈاکو ایک گلی میں جا کے پناہ لے گئے، اور جو فیملی تھی وہ گاڑی میں جسے لوٹا جا رہا تھا ان کو موقع ملا تو انہوں نے گاڑی کو سپیڈ اوے کر دیا دوسری سائیڈ پہ۔ جو ہمارے سی سی ڈی آفیسر ہیں انہوں نے فائر کیا، جو کہ ایک غلط ان کی پرسیپشن تھی، جو ان کی سنگین غلطی تھی۔ جہاں پر ہمارے کسی آفیشل سے یا آفیسر سے غلطی ہوئی ہے اس کو مکمل سزا دیں گے۔ اس میں جو فیملی کا نقصان ہوا ہے اس کے اوپر ہمارے تمام آفیسر اور ہمارے تمام جوان ہم بہت غمگین ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اس لمحے میں ہم ان کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے موبائل فون کی تفصیلی رپورٹ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے تفتیشی افسر کو ارسال کر دی۔ ذرائع کے مطابق ملزمہ کے فون سے 100 GB سے زائد کا غیر معمولی ڈیٹا ریکور کیا گیا ہے، جس میں 75,000 تصاویر اور آن لائن مالیاتی ٹرانزیکشن سمیت بینک سلپس کے سینکڑوں اسکرین شاٹس شامل ہیں۔ ملزمہ کے فون سے 13,000 سے زائد افراد کا رابطہ نیٹ ورک ملا ہے۔ ڈیٹیلز جان لیتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے آصف علی سید سے۔ جی آصف، بتائیے گا اور کیا کیا سامنے آیا اس فون سے؟ جی بالکل، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے پنکی کے موبائل فون ڈیٹا کی جو فورینسک رپورٹ تفتیشی افسر کو موصول ہوئی ہے اس کے مطابق 100 GB سے زائد کا ڈیٹا اس میں سے ریکور کیا گیا ہے۔ تصویریں جو ہیں 75,000 سے زائد ریکور کی گئی ہیں، جبکہ ڈیٹا میں آن لائن ٹرانزیکشن، بینک سلپس کے سینکڑوں اسکرین شاٹس بھی شامل ہیں۔ پنکی کے فون میں 13,000 سے زائد لوگوں کے فون اور رابطے جو ہے وہ بھی ریکور کیے گئے، اور ایک ہی موبائل فون میں اس نے 2 واٹس ایپ اپنے اکاؤنٹ بنائے تھے۔ ایک واٹس ایپ موبائل فون نمبر پر تھا جبکہ دوسرا اس کا بزنس اکاؤنٹ تھا۔ پولیس حکام نے پنکی کا موبائل فون فورینسک کے لیے NCCIA کو روانہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ NCCIA نے جو اس کے فون کے فورینسک کی ہے اس کی تمام رپورٹ، اس کی تفصیلات جو ہے وہ پولیس کو انہوں نے واپس کر دی ہیں، جس میں یہ ساری تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ جی بہت شکریہ آصف علی سید۔ پنجاب کابینہ نے صوبائی بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدارت میں ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے، تیسرا بجٹ پیش کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتی ہوں۔ وفاقی حکومت کو ڈیفنس اور دیگر مرات میں پنجاب میں سب سے زیادہ شیئر دیا ہے۔ NFC شیئر کم ہونے کے باوجود اپنے عوام کو اپنے وسائل سے ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہوں۔ عوام کے ریلیف اور خدمت کا سفر پہلے کی طرح جاری رہے گا۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ پنجاب کے عوام کی ترقی کے سفر پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ڈیٹیلز جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی سے۔ جی ارسلان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج صوبائی کابینہ کا 35واں اجلاس ہوا، جس میں مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی منظوری کے لیے پیش کیا گیا اور اس کے بعد اس کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ NFC شیئر کم ہونے کے باوجود اپنے عوام کو اپنے وسائل سے ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کا عہد پورا کرنے کے لیے علالت کی حالت میں بھی ویڈیو لنک میں میٹنگ کرتی رہی ہیں۔ عوام کو ریلیف خدمت کا سفر پہلے کی طرح جاری رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے عوام کی ترقی کے سفر پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کو ڈیفنس اور دیگر مداد میں پنجاب نے سب سے زیادہ شیئر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ پنجاب کے عوام کو اس بڑھتی مہنگائی سے ریلیف ملے۔ انہوں نے یہ بھی کابینہ کے سامنے رکھا کہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ جو اثرات اس خطے میں پڑے وہ پاکستان تھا۔ جو پیٹرول مہنگا ہے اس میں بھی جلد جو ہے، اور خاص کر LPG اور دیگر جو ضروریات زندگی ہیں ان میں جلد ریلیف جو ہے عوام کو خوشخبری سنے گی۔ انہوں نے کابینہ کے سامنے تمام تر حقائق رکھے، اور وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے ان کو بجٹ پر بریفنگ دیتے ہوئے تفصیلی بریفنگ دی، جس پر ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے
ہر ممکن کوشش کی ہے کہ غریب عوام پر بوجھ نہ پڑے اور جو مراد یافتہ طبقہ ہے اس سے ٹیکسز کی وصولی کو مزید بہتری لائی جائے گی اور انہی پہ ٹیکس لگائے جائیں گے. باقی ویسے ان کو یہ کہا کہ ٹیکس فری بجٹ ہوگا اور کسی عام آدمی پر ٹیکس نہیں مزید کوئی لگے گا. جو ٹیکسز ہیں ان کی جو وصولی ہے اس کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جائے گی اور زیادہ سے زیادہ اس کو ٹیکس کی آمدن سے اور اس کی آمدن جو ہے وہ غریب عوام پر کی فلاح و بہبود اور جو منصوبے ہیں پنجاب کے لیے ترقیاتی ان پر خرچ کی جائے گی. جی ٹھیک ہے ارسلان، آپ کا بہت شکریہ.